اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حیات الصحابہ رضی اللہ عنہم، حصہ اول، دعوت کا باب۔ فتح قصہ۔ ابن عساکر نے بھی واقعی کے حوالے سے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے طبرانی کی پچھلی حدیث جیسی حدیث نقل کی ہے، اور اس میں یہ مضمون ہے کہ جب ابو سفیان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے چلے گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس کو فرمایا کہ انہیں لے جا کر وادی کی اس تنگ جگہ پر کھڑا کر دو جہاں پہاڑ کا کچھ حصہ ناک کی طرح آگے نکلا ہوا ہے، تاکہ یہ وہاں سے اللہ کے لشکروں کو گزرتا ہوا دیکھ لیں۔ حضرت عباس فرماتے ہیں کہ عام راستوں کو چھوڑ کر میں نے ان کو وادی کی اس جگہ پر لے جا کر کھڑا کر دیا۔ جب میں نے وہاں جا کر ان کو روک لیا تو انہوں نے کہا، اے بنی ہاشم، کیا مجھے دھوکہ دینا چاہتے ہو؟ وہ سمجھے کہ شاید مجھے یہاں روک کر مارنا چاہتے ہیں۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اہل نبوت دھوکہ نہیں دیا کرتے، میں تو تمہیں کسی ضرورت سے یہاں لایا ہوں۔ ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے کہا، تم نے مجھے شروع میں کیوں نہیں بتایا کہ تم مجھے کسی ضرورت سے یہاں لانا چاہتے ہو، تاکہ میرا دل مطمئن رہتا۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے کہا، میرا خیال کہ تم سوچو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر کو ترتیب دے چکے تھے۔ ہر قبیلہ اپنے امیر کے ہمراہ گزرنے لگا اور ہر دستہ اپنا جھنڈا لہراتا ہوا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے دستے کو، اس کے امیر خالد بن ولید تھے۔ یہ دستہ بنی سلیم کا تھا، ان کی تعداد 1000 تھی۔ ان میں ایک چھوٹا جھنڈا حضرت عباس بن مرواس کے ہاتھ میں تھا اور دوسرا چھوٹا جھنڈا حضرت خفاف بن نبدہ کے ہاتھ میں تھا، اور ایک بڑا جھنڈا حجاج بن ایلات رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اٹھا رکھا تھا۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ یہ لوگ؟ عباس رضی اللہ عنہ نے کہا، یہ خالد بن ولید ہیں۔ ابو سفیان نے کہا، ارے یہ وہی نوعمر لڑکا؟ انہوں نے کہا، ہاں۔ جب حضرت عباس کے سامنے سے گزرنے لگے اور وہاں ان کے ساتھ ابو سفیان کو بھی کھڑے ہوئے دیکھا تو خالد اللہ عنہ کے لشکر نے 3 دفعہ آواز سے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کہا اور آگے بڑھ گئے۔ پھر ان کے بعد حضرت زبیر بن عوام 500 کے دستے کو لے کر گزرے، جن میں کچھ مہاجرین اور کچھ غیر معروف لوگ تھے، اور ان کے ساتھ ایک کالا جھنڈا بڑا سا تھا۔ حضرت زبیر ابو سفیان کے سامنے سے جب گزرے تو انہوں نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر 3 دفعہ بلند آواز سے اللہ اکبر کہا۔ حضرت ابو سفیان نے پوچھا، یہ لوگ کون ہیں؟ حضرت عباس نے کہا، یہ زبیر بن عوام ہیں۔ انہوں نے کہا، تمہارا بھانجا؟ حضرت عباس نے کہا، ہاں۔ پھر غفار قبیلے کے 300 آدمی گزرے، جن کا بڑا جھنڈا حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اٹھا رکھا تھا، جو کچھ کہتے ہیں کہ حضرت ایما بن رحزہ نے اٹھا رکھا تھا۔ ان لوگوں نے بھی حضرت ابو سفیان کے سامنے آ کر 3 دفعہ اللہ اکبر بلند آواز سے کہا۔ انہوں نے پوچھا، اے ابو الفضل، کون ہیں؟ حضرت عباس نے کہا، یہ بنو غفار ہے۔ انہوں نے کہا، مجھے بنو غفار سے کیا واسطہ؟ پھر بنو اسلم کے 400 آدمی گزرے، ان کے 2 جھنڈے چھوٹے تھے، ایک حضرت بریدہ بن حسیب کے ہاتھ میں اور دوسرا حضرت نازیہ بن کے ہاتھ میں۔ انہوں نے بھی حضرت ابو سفیان کے سامنے پہنچ کر بلند آواز سے 3 دفعہ اللہ اکبر کہا۔ ابو سفیان نے پوچھا، کون ہیں؟ عباس نے کہا، بنو اسلم۔ انہوں نے کہا کہ اے حضرت، مجھے بنو اسلم سے کیا واسطہ؟ ہمارے اور ان کے درمیان کبھی کوئی گڑبڑ رہی نہیں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، یہ مسلمان لوگ ہیں، اسلام میں داخل ہو چکے ہیں۔ پھر بنو کعب بن عمرو کے 500 آدمی گزرے، جن کا جھنڈا حضرت بشر بن شیبان نے اٹھا رکھا تھا۔ حضرت ابو سفیان نے پوچھا، یہ لوگ کون ہیں؟ حضرت عباس نے کہا، یہ بنو کعب بن عمرو ہیں۔ انہوں نے کہا، اچھا، یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیف ہیں۔ انہوں نے بھی حضرت ابو سفیان کے سامنے آ کر بلند آواز سے 3 دفعہ اللہ اکبر کہا۔ پھر مزینہ قبیلے کے 1000 آدمی گزرے، جن میں 100 گھوڑے، 3 چھوٹے جھنڈے تھے، جنہیں حضرت نعمان بن مقرن رضی اللہ عنہ اور حضرت بلال بن حارث رضی اللہ عنہ اور عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ نے اٹھا رکھا تھا۔
انہوں نے بھی آ کر بلند آواز سے اللہ اکبر کہا۔ سفیان نے کہا یہ لوگ کون ہیں؟ حضرت عباس نے کہا یہ مزینہ ہیں۔ حضرت ابو سفیان نے کہا اے ابو الفضل مجھے مزینہ سے کیا واسطہ، لیکن یہ بھی چوٹیوں سے ہتھیاروں کو کھٹکھٹاتے ہوئے یہاں میرے سامنے۔ پھر زہینہ کے 800 آدمی اپنے امیروں کے ساتھ گزرے، ان کے 4 چھوٹے جھنڈے تھے جنہیں ابو زرعہ، معبد بن خالد اور سوید بن صخر اور رافع بن مقیس اور بن بدر نے اٹھا رکھا تھا۔ انہوں نے بھی ان کے سامنے پہنچ کر 3 دفعہ آواز بلند کر کے اللہ اکبر کہا۔ پھر کنانہ، بنو لیس اور زمرہ اور سعد بن بکر کے 200 آدمی گزرے، ان کا جھنڈا ابو واقد لیسی نے اٹھا رکھا تھا۔ انہوں نے بھی ان کے سامنے پہنچ کر 3 دفعہ بلند آواز سے کہا اللہ اکبر۔ حضرت ابو سفیان نے پوچھا یہ لوگ کون ہیں؟ عباس نے کہا یہ بنو بکر ہیں۔ انہوں نے کہا اچھا یہ تو بڑے منحوس ہیں، انہی کی وجہ سے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر چڑھائی کر دی ہے۔ حدیبیہ کے بعد قبیلہ خزاعہ نے حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے معاہدہ کر لیا تھا اور قبیلہ بنو بکر قریش سے، قریش اور بنو نے قبیلہ زیادتی کی، انہوں نے خلاف ورزی کر کے صلح ختم کی، جس کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ پر چڑھائی کا جواب مل گیا۔ ابو سفیان اسی طرح اشارہ کر رہے تھے ذرا سنو تو صحیح، اللہ کی قسم قریش نے خزاعہ کے ساتھ زیادتی کی تھی، ان کے بارے میں مجھ سے مشورہ نہیں کیا اور نہ اس کا پتہ چل سکا تھا، اور جب مجھے اس کی خبر ہوئی تو میں نے اس پر ناپسندیدگی کا اظہار کیا تھا، لیکن جو مقدر میں لکھا ہوا تھا وہ ہو گیا۔ حضرت عباس نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تم پر چڑھائی میں بھی اللہ نے تمہارے لیے خیر مقدر فرما رکھی ہے، یوں تم سب اسلام میں داخل ہو جاؤ گے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔